طويت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة تحرم الجنة النمام والمغتاب. ثلاثة تحرم الجنة النمام والمغتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. النمام والمغتاب مدمن خمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرم الجنة على ثلاث على المغتاب والنمام ومدمن خمر. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں علم اخلاق میں ایک اہم ترین موضوع سے بحث کی گئی ہے، اور اس موضوع کو قرآن پاک کی آیات میں بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور معصومین کے ارشادات اور روایات میں بھی بہت زیادہ اس موضوع کو بیان کیا ہے. اور یہ ہماری زندگی کی ایک اساسی اور بنیادی موضوع ہے، اور گناہوں میں سے بھی بہت ایک عظیم گناہ ہے، اور قرآن پاک میں اس برائی کی ترک کرنے کے لیے اور اس گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے روایات میں بھی اس برائی کی
اور اس گناہ کی بے شمار جو ہے وہ برے آثار اور نتائج اور نقصانات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ عظیم گناہ جو ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے وہ غیبت ہے۔ تو آج کا درس کا جو عنوان ہے غیبت کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ سب سے پہلے غیبت کی مذمت اور اس کی جو ہے اجتناب کا حکم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر غیبت کے جو آثار ہیں، غیبت کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ غیبت کی جو تعریف ہے اور علماء اخلاق نے غیبت کی کیا تعریف کی ہے، کس چیز کو غیبت کہا گیا ہے، اور غیبت کی جو مصادیق ہے اس کو آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کریں گے۔ اور پھر اب ہمارے لیے جو غیبت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں کہ غیبت سے ہم بچیں، اپنے آپ کو غیبت کی بیماری سے، غیبت کی اس عظیم گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نجات دیں، کس طریقے سے ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں اور غیبت سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ ان موضوعات پر جو ہے وہ مختصراً آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں غیبت کی مذمت اور غیبت سے بچنے کا حکم اور تاکید کو بیان کرنے سے پہلے غیبت کی تعریف کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ غیبت کسے کہلاتا ہے اور کس چیز کا نام غیبت ہے؟ اخلاقی کتابوں میں سے ایک بہترین اور جامع ترین کتاب ہے جامع السعادات۔ اخلاقی کتابوں میں ایک انتہائی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ صاحب کتاب نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے: الغیبۃ ان یذکر الغیر بما یکرہہ ولو بلغہ سواء کان بنقص فی بدنہ او فی اخلاقہ او افعالہ۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، کسی کی عیب کو بیان کیا جائے، کسی کی کمزوری کو، اس کے نقص کو جو ہے وہ بیان کیا جائے اس طریقے سے کہ وہ برائی یا وہ عیب یا وہ کمزوری چاہے اس کی بدن سے متعلق ہو، اس کی بدن میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس کا ذکر کیا جائے، یا اس کی اخلاق میں کوئی کمزوری ہے، کوئی برائی ہے، کوئی خامی ہے اور کوئی عیب ہے، اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا جائے، یا اس کی بدن میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جب جس کی ہم نے برائی کی ہے، جس کی عیب کو ہم نے بیان کی ہے، جب اسے یہ اطلاع ملے کہ فلاں نے تمہاری یہ برائی کی ہے، یہ عیب بیان کیا ہے، یہ نقص بیان کیا ہے، تو وہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے دل شکنی کا سبب ہو، اس کی دل کی آزاری کا سبب ہو اور اس کی ناراضگی کے جو ہے نا وہ سبب ہو۔ لہذا غیبت یہ ہے ان یذکر الغیر، کسی بھی مومن کو ذکر کیا جائے، بما، اس چیز کے ساتھ، یکرہہ، وہ پسند نہیں کرتا ہے اور اس کے لیے ناگوار ہے، اس کے لیے ناپسند ہے، ایسی صفت کے ساتھ جو ہے نا اس کو ذکر کیا جائے۔ سواء کان بنقص فی بدنہ، چاہے یہ جو نقص ہے، یہ جو خامی ہے، یہ جو برائی ہے اس کی بدن سے متعلق ہو، اس کی بدن میں کوئی نقص ہے، اس کو جب ذکر کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا ہے، اس کی نقص کو بیان کرے، اس بدن کی جو خامی ہے اس کو بیان کیا جائے۔ او فی اخلاقہ، یا اس کے اخلاق میں کچھ کمزوری ہے، اخلاقی کچھ خامیاں ہیں، اخلاقی کچھ برائیاں ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں ہے، وہ پنہان ہے، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ اس برائی کو دوسروں کو بیان کرے اور دوسروں کو اس برائی سے جو ہے وہ آگاہ کرے، اس خامی سے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ او فی افعالہ، یا اس کی افعال میں، اس کے افعال، اس کے کردار میں کچھ خامیاں ہیں، وہ خامیاں اور وہ برائیاں دوسروں کو جو ہے نا وہ بیان کریں، اور جب وہ سن لے یہ برائیاں بیان کی گئی تو وہ ناراض ہوتا ہو اور وہ جو ہے وہ اس کو پسند نہ آتا ہو، اس قسم کی برائیاں کرنا، اس کو غیبت کہا گیا ہے۔ یعنی دوسروں کی برائی کو بیان کرنا، عیوب کو بیان کرنا، چاہے وہ برائی اس کی بدن میں ہو یا اس کی اخلاق میں ہو یا اس کی کردار میں ہو یا اس کی جو ہے وہ اعضاء اور جوارح میں سے کسی عضو میں کوئی نقص ہو، اس نقص کو بیان کرے جس سے وہ مومن جو ہے ناراض ہوتا ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے غیبت کی تعریف پوچھتے ہوئے یوں فرمایا: حل تدری مل غیبت، آیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ غیبت کسے کہلاتا ہے، غیبت کیا چیز ہے، غیبت کی کیا تعریف ہے؟ تو تمام اصحاب نے بیک زبان فرمایا: قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ و رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کی تعریف کیا ہے۔ یعنی اصحاب نے اپنی عاجزی کا اظہار کی کہ ہمیں غیبت کی کما حقوق تعریف
اور علم نہیں ہے، آپ بیان کریں کہ غیبت کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غیبت کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہہ، تمہارا ذکر کرنا، بیان کرنا برادر مومن کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ یہ جو تمہارا بیان ہے وہ پسند نہ کرے۔ کوئی خامی بیان کرنا، کوئی برائی بیان کرنا، اس کی کوئی نقص بیان کرنا، اس کی کوئی عیب بیان کرنا کہ تمہارا جو بیان ہے وہ اس مومن کو پسند نہیں ہے، تم نے جو اس کی برائی کی ہے، اس کا جو نقص بیان کیا ہے، اس کی جو خامی کو تم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس قسم کی نقص اور برائی اور خامی کو بیان کرنا جو اس مومن کو پسند نہیں ہے، اس کو غیبت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو برائی تم کر رہے ہو، جو نقص اور جو عیب تم بیان کر رہے ہو واقعاً اس کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر تم نے واقعاً غیبت کیا ہے۔ یعنی غیبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عیب اس میں ہے، لیکن یہ عیب اس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیان کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جو برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، واقعاً یہ عیب اس میں ہے، واقعاً یہ برائی اس میں ہے۔ تو یہ برائی، یہ عیب اس میں ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ اس برائی کو بیان کریں۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں ہے اور آپ بیان کر رہے تو پھر غیبت آپ نے کیا ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ برائی تو ہے، آپ اس برائی کو بیان نہ کریں، اس خامی کو بیان نہ کریں، اس نقص اور اس عیب کو آپ چھپائیں، پردہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے خود بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، بندوں کو عیوب کو چھپاتا ہے، خامیوں کو چھپاتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ جو ہم کرتے ہیں خدا چھپا کر رکھتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ تو جس طرح خدا ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ خدا کی بندوں کی جو عیوب ہے، جو خامیاں ہیں، اس کو چھپائیں، اس پہ پردہ ڈالیں۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ اس کی برائی جو آپ کو پتہ چل گئی وہ دوسروں کو بتاتے پھرے۔ اگر آپ نے بتایا تو پھر آپ نے غیبت کی ہے۔ لیکن فرض کرتے ہیں کہ وہ برائی تو اس میں ہے ہی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے تہمت لگایا ہے، آپ نے اس پر جو ہے نا بہتان باندھا ہے، تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ برائی واقعاً اس میں پائی جاتی ہے، یہ نقص اس میں ہے، تو آپ نے غیبت کی ہے، اس کی برائی کو بیان کر کے آپ نے اس مومن کی غیبت کی ہے۔ لیکن اگر یہ برائی اس میں نہیں ہے اور آپ نے بیان کی تو آپ نے تہمت لگایا، آپ نے الزام لگایا، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی، وہ نقص، وہ عیب اس میں پائی جاتی ہے، وہ برائی ہے، تو آپ نے غیبت کی۔ اس برائی کو چھپانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں چھپایا تو آپ نے غیبت کیا اور بڑا گناہ آپ نے کیا۔ لیکن آپ نے ایسی برائی بیان کی جو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو فقط بہتہ، تو آپ نے بہتان لگایا، آپ نے اس پر جو ہے نا وہ الزام لگایا۔ لہٰذا اس پیغمبر کی جو روایت ہے اس میں بھی غیبت کی تعریف میں ان چیزوں کو بیان کرنا ہے، وہ برائیاں، وہ خامیاں جو پنہان ہے، پوشیدہ ہے اور اس میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تو آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ اس برائی کو چھپائیں، اس برائی پہ جو ہے نا وہ پردہ ڈالے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے، اور حتی الامکان بندے کی تمام خامیوں کو دوسروں کو مطلع ہونے نہیں دیتا ہے، دوسروں سے چھپاتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی حکم ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے کی عیوب کو چھپاتا ہے، برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور دوسروں کی برائیوں کو راز میں رکھتا ہے۔ اگر اسے اطلاع بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے، تو دوسروں کو نہیں بیان کرتا۔ اگر وہ اس برائی کو جو پتہ چلا ہے، وہ عیب جو اس میں ہے وہ پتہ چلا ہے، یہ اگر دوسروں کو بیان کریں گے تو اسی کو جو وہ غیبت کہلاتا ہے، اور یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے جس کی مذمت قرآن پاک کی آیات میں بھی بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے، اور معصومین کی روایات میں بھی الا ماشاء اللہ بہت زیادہ روایات جو ہے وہ غیبت کی مذمت اور غیبت کی ترک کی جو ہے وہ تاکید کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں غیبت کی تعریف کرنے کے بعد کچھ آیات جو ہے ذکر کرتا ہوں۔ یوں تو قرآن پاک کی متعدد آیات ہے جن میں غیبت کی مذمت کی گئی ہے، اور ہمیں غیبت سے روکا گیا ہے، اور غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور غیبت کو بزرگ ترین گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور انہی آیات میں سے جن میں ہمیں غیبت کی جو ہے اجتناب کا حکم دیا ہے، غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو شخص غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھا رہا ہے۔ اتنی غیبت کی قباحت اور مذمت کو قرآن نے بیان کیا ہے، گوئی کہ غیبت کرنے والا مردہ بھائی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے۔
اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں کئی گناہوں کا ذکر ہے اور ان گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مومنین کو حکم ہے، جو بھی صاحب ایمان ہیں انہیں کئی چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، کئی چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے کثیر من الظن، بہت ساری جو بدگمانیاں ہیں، بہت سارے تمہارے توہمات ہیں، تم بدگمانی کرتے ہو، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم جو وہم کرتے ہو، گمان کرتے ہو، بہت ساری جو بدگمانیاں ہیں ان سے تمہیں بچنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بہت سارے بدگمانیاں اس قسم کی ہے کہ وہ گناہ ہے، تمہیں بدگمانی کرنے سے تم گناہگار ہوں گے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا گناہ جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 12 میں، وہ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے۔ علم اخلاق میں بدگمانی گناہان میں سے ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی آیات میں تاکید کی گئی، ان میں سے یہ آیت ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سارے بدگمانی سے بچو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، ایک اور بڑا گناہ تجسس کرنا ہے، لوگوں کی پنہانی اور پوشیدہ جو امور ہے اس میں تحقیق کرنا، اس میں تجسس کرنا، اس میں جستجو کرنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں جستجو نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے جو شخصی امور ہے، کسی کے جو ذاتی امور ہے، اس کے نجی جو مسائل ہے، اس کو ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، اس میں تحقیق کرنا، اس میں جو ہے جستجو کرنا، جس کو تجسس کہلاتا ہے، اور تجسس بھی حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے یہاں مہمان کے طور پر جو ہے وہ چلے گئے اور اس کا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یا اس کا کمپیوٹر جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اب آپ نے جو ہے نا وہ تحقیق کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے ہارڈ میں کیا ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کیا ہے، اس کے کمپیوٹر میں کیا ہے، تو ممکن ہے اس میں کچھ چیزیں اس کی شخصی ہے جو آپ وہ نہیں چاہتے آپ کو دکھائیں اور آپ کو بتائیں۔ لہٰذا یہ آپ دوسروں کی جو ذاتی امور ہے اس کے حوالے سے آپ تجسس کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ دوسروں کی جو شخصی اور ذاتی امور اس کے حوالے سے آپ جو ہے نا جاننا چاہتے ہیں، یہ آپ کو حکم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کچھ شخص کی جو ہے نا وہ تصویریں ہیں، وہ آپ کو بہت ساری تصویریں نہیں دکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا کسی کا البم آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے سب کو کھول کے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سے دوسروں کی جو ذاتی چیزیں ہیں، شخصی چیزیں ہیں، نجی زندگی کی جو چیزیں ہیں اس میں تحقیق کرنا، اس میں جستجو کرنا، اس کو تجسس کہلاتا ہے، اور یہ تجسس قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حرام ہے اور جسے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جو ذاتی اور پنہانی اور مخفیانہ جو امور ہے اس میں تم تحقیق اور جستجو نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرنا، یعنی حرام ہے تمہارے لیے ایک دوسرے کی غیبت کرنا، برادران مومن کی تمہیں برائی کو بیان کرنا، خامیوں کو بیان کرنا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا اور ایک دوسرے کی برائی کو بیان نہ کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ، کیا عجیب تعبیر قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ تعبیر صرف اور صرف سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور اتنا عجیب تعبیر قرآن میں غیبت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت تم کھا لے؟ فکرہتموہ، یقیناً تمہارے لیے ناگوار ہے، تمہارے لیے ناپسند ہے۔ یعنی ایک تو تمہارا بھائی کا میت ہے اور مرا پڑا ہوا ہے، کسی بھی انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور خاص طور پر بھائی کا گوشت کھانا، پھر مرا ہوا جو بھائی ہے، مردہ بھائی ہے، اس کا گوشت وہ کھانا، کتنی قباحت ہے، کتنی برائی ہے۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا تمہارا غیبت کرنا اس طریقے سے ہے، تمہارا جو مردہ بھائی ہے جو تمہارے سامنے ہے اس کا تم گوشت نوچ کے کھا رہے ہو۔ ایحب ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو، وہ بھی میتۃ، مرا ہوا ہے۔ فکرہتموہ، یقیناً اگر تمہارا ضمیر بیدار ہو، تمہارا وجدان بیدار ہو، تمہیں ذرا سا بھی شعور ہو، تو تم سمجھو کہ یہ انتہائی جو ہے نا برا کام ہے اور انتہائی بری حرکت ہے، اس سے تم اجتناب کرو گے۔ لہٰذا غیبت کرنا اس طریقے سے ہے جس طرح کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہو، اتنا جو ہے یہ قبیح اور برا جو ہے وہ فعل ہے۔
مزید فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، ان تمام برائیوں کا حل، ان تمام معصیتوں کا علاج تقوی الہی ہے۔ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو یعنی تم بدگمانی سے بچو، تم تجسس سے بچو، تم غیبت سے بچو، دیگر جو تمام گناہ ہے جس کو خدا نے تمہیں پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، ان گناہوں سے تم بچو گے، یقیناً تم متقی ہو گئے، تم نے تقوی الہی جو ہے اختیار کیا۔ بے شک خدا تمہارے توبے کو قبول کرنے والا ہے اور تم پر نہایت جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ رحم اس صورت میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، جن گناہوں سے خدا نے بچنے کے لیے کہا ہے، خصوصاً اس آیت میں تمہیں بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا، بدگمانی نہ کرو، تمہیں تجسس کرنے سے منع کیا ہے، تم تجسس نہ کرو، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، لا یغتب کہہ کر نہیں کیا ہے، غیبت کرنے سے تم جو ہے نا رک جاؤ۔ اگر یہ چیزیں تم نے کیا تو یقیناً تم متقی ہے، پھر ایسے حالت میں خدا تمہارے توبے کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور رحیم، خدا انتہائی تمہارے لیے رحم و کرم کرنے والی جو ہے وہ ذات ہے۔ مزید جو ہے غیبت کرنے والے کے لیے قرآن پاک نے جہنم کا اعلان کیا ہے۔ وہ شخص جو غیبت کرتا ہے وہ بزرگ گناہ کبیرے کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس شخص کا مقام و ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ سورہ مبارکہ ہمزہ کی ابتدائی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم ہے، کس شخص کے لیے جہنم ہے؟ لکل ہمزۃ، ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، لمزۃ غیبت کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا، دوسروں کی برائیوں کو بیان کرنے والا، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس کے لیے قرآن نے جو ہے وہ جہنم کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا مومنین، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، حکم پروردگار کو سامنے رکھتے ہوئے، غیبت بزرگ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں بہت زیادہ ہمیں غیبت کو ترک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور غیبت کو شدید اور عظیم گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصیت نامہ جو جناب اباذر سے کیا گیا ہے، بہترین ایک علمی خزانہ ہے، ایک معارف الہی کا ایک بہت بڑا جو ہے مجموعہ ہے۔ وصیت نامہ پیغمبر جو پیغمبر نے جناب اباذر کو وصیت کی ہے، اس میں آیا ہے وصیت النبی لاباذر، پیغمبر نے جناب اباذر کو وصیت اور سفارش کرتے ہوئے فرمایا یا اباذر ایاک والغیبہ، اے اباذر خبردار خبردار غیبت نہ کرنا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اس لیے کہ ان الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کی گناہ نہ تنہا ایک گناہ ہے بلکہ یہ زنا کرنے سے بھی بدتر اور قبیح تر ہے۔ پھر جناب اباذر نے سوال کیا اور بہت تعجب کے ساتھ، قلت یا رسول اللہ لما ذاک بابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ کہ غیبت کے لیے تو قرآن پاک کی آیات میں 100 کوڑے کا اعلان کیا گیا ہے، حد جاری کیا گیا ہے، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد پر، زانی عورت پر 100 کوڑے جو ہے نا وہ لگائے جائے، اتنا قبیح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے سزا تجویز کیا ہے، اور 100 کوڑے جو ہے نا وہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے اور اس سے بھی جو ہے نا قبیح تر ہے۔ لہٰذا چونکہ معرفت رکھنے والا شخص تھا، اس میں سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا غیبت سے بھی زیادہ، یعنی زنا سے بھی زیادہ جو ہے نا غیبت قبیح ہے، برا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا ہاں، غیبت کی جو گناہ ہے، غیبت کا جو جرم ہے وہ زنا سے بھی سنگین تر ہے۔ پھر ذیل میں پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمایا، قال ان الرجل یزنی فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ، کوئی شخص اگر زنا کر لے اور پھر پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور آئیں بارگاہ الہی میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، رو لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو زانی ہے، یہ فقہی کتابوں میں آیا ہے، اگر زنا کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور اس نے زنا کر لیا ہے، اور وہ پھر خدا اور اس کے درمیان میں یہ گناہ ہے، جا کے اس نے توبہ کر لیا، واقعاً جو ہے نا وہ رویا، گڑ گڑایا اور بارگاہ الہی میں اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے، واقعاً شرمندہ ہو، واقعاً جو ہے نا وہ پچھتایا ہو، تو اللہ تعالیٰ زنا کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا روایت میں آیا ان الرجل یزنی
فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ، وہ بارگاہ الہی میں پلٹتا ہے زنا کرنے کے بعد اور توبہ کر لیتا ہے، خدا بھی اس کی توبے کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن غیبت میں کیا ہے، اگر یہ شخص سے غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے تو خدا اس کی گناہ کو نہیں بخشتا ہے، خدا اسے معاف نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس کو نہیں بخشتا ہے جب تک وہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اس سے جو ہے نا معذرت خواہی جو ہے نا طلب نہ کریں۔ یعنی وہ شخص جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی پنہان تھی، جس کی برائی چھپی ہوئی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے، سب اس کا احترام کرتے تھے، آپ نے اس کو بے نقاب کیا، آپ نے اس کی برائی سب کو بیان کیا، لہٰذا لوگوں کے پاس اس کا آبرو ختم ہو گیا، اس کی عزت ختم ہو گئی۔ آپ نے اس کی برائی کو، اس کی خامی کو جو خدا نے چھپایا ہوا تھا، آپ نے اس کے پردے کو اٹھایا اور سب لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا، اس کی آبرو خراب کیا، اس کی عزت آپ نے خراب کی۔ لہٰذا آپ اس شخص کو جا کے بیان کریں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے اور مجھے حلال کرو، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو خدا معاف کرے گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا ہے تو تم نے کسی کی توہین کی ہے، کسی کی تحقیر کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو معاشرے میں بے آبرو کیا ہے، بے نقاب کیا ہے۔ اس وجہ سے مومنین کرام اس نقطے پر خاص توجہ کریں، غیبت کرنا حقیقت میں کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو بے آبرو کرنا ہے اور کسی کے اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ فرض کرتے ایک مومن ہے، اس کے پاس اس کی برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن بہت ساروں کو اس کی خامیوں کا علم نہیں ہے، تو اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو مومن ہونے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کی ایسی برائی کی، اس کی دل سے وہ نکل گیا اور وہ سمجھنے لگا یار یہ کتنا برا انسان تھا، میں تو اس کو نیک سمجھ رہا تھا، میں تو اس کو متقی سمجھ رہا تھا، وہ تو ایسی برائیوں کا مالک ہے، ایسے جرائم اور ایسی خطرناک گناہوں کا جو مالک ہے۔ نتیجتاً اس کی نگاہ سے وہ گر گیا، اب وہ اس کی عزت نہیں کرتا ہے۔ کس نے گرایا اس کی نگاہوں سے؟ کس نے اس مومن کی توہین کی؟ اس غیبت کرنے والے نے۔ لہٰذا غیبت کی وجہ سے حقیقتاً معاشرے کے اندر بدگمانیاں، دشمنیاں اور بہت ساری جو ہے نا اس کے برے آثار ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ کوئی بھی مومن اس کے حرمت نہیں رہتا، اس کا احترام نہیں رہتا، وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں سب کو پتہ چلتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن کی عزت رہے، مومن کا مقام رہے، کوئی مومن بے آبرو نہ ہو، کوئی مومن بے نقاب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے غیبت کو جو ہے نا حرام کیا۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الْغِيبَةَ لَا تُغْفَرْ حَتَّى يُغْفَرَ صَاحِبُهُ، غیبت اور زنا سے اس لیے شدید ہے، زنا کرنے والے کی توبے کو خدا قبول کر لیتا ہے، غیبت کرنے والے کی توبے کو خدا نہیں قبول کرتا جب تک کہ وہ شخص اس کو معاف نہ کریں اور اس سے وہ معذرت خواہی جو ہے وہ نہ کرے۔ مزید جو ہے نا جناب اباذر سے خطاب کرتے فرمایا یا اباذر من ذب عن اخیہ المسلم الغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک اور وظیفے کو پیغمبر نے بیان کیا ہے، جناب اباذر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے اباذر، کوئی شخص دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک مومن کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی برائی جو ہے نا بیان ہو رہی ہے، تو جو سننے والا ہے اس کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مزے مزے سے اس کی برائیوں کو نہ سنیں، بلکہ جو برائی کرنے والا ہے اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کو منع کریں، اور جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کریں۔ بھئی تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو، تم نے اشتباہ کیا ہے، تم مغالطے میں ہو، اور حقیقت میں تم یہ جو برائیاں تم بیان کر رہے ہو اس میں نہیں ہیں، وہ بہت پاک انسان ہے، وہ انتہائی پاکیزہ انسان ہے، وہ مومن ہے، لہذا اس کی دفاع کریں، اس کے آبرو کو بچانے کی کوشش کریں، اور وہ جو غیبت کر رہا ہے انسان اس کو روکیں۔ اگر تم غیبت کرنے والے کو روکو گے اور اس مومن کی جس کی غیبت ہو رہی ہے اس سے اگر تم دفاع کرو گے تو اس کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جہنم کی آگ سے اس کو نجات عطا کر لیتا ہے، یعنی وہ شخص ناجی ہے، جہنم کی آگ سے نجات پانے والا ہے جو غیبت کو نہیں سنتا ہے، جب غیبت کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس سے دفاع کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کو منع کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کا متن آپ کے خیال میں بیان کرتا ہوں اس روایت کا، یا اباذر من ذب عن اخیہ المسلم الغیبۃ، وہ شخص جو برادر مومن سے، برادر مسلم سے غیبت کرنے والے کے شخص سے دفاع کرے، اس کی آبرو کو بچائیں اور اس کو غیبت سے منع کرے تو کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، خدا پر واجب اور لازم ہے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے۔ کون شخص؟ جو غیبت کرنے والے کو روک رہا ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس سے دفاع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر تمام فقہا نے، تمام علماء نے لکھا ہے اولاً غیبت کرنا حرام ہے، ثانیاً غیبت کا سننا حرام ہے، ثالثاً وہ غیبت کر رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور آپ دفاع نہیں کرتے، اس مومن کی عزت کو نہیں بچاتے،
یہاں پر آپ کے لیے خاموشی حرام ہے، آپ اس شخص کے دفاع کریں اور وہ جو برائیاں بیان کر رہا ہے ان برائیوں کی توجیح کریں، اس کو سمجھائیں یار تم نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہر انسان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہے، یہ اس نے غلطی میں ایسا کیا ہوگا، لہٰذا اس کی دفاع کرنا، اس کی آبرو کو بچانا اور اس کی جانب سے جو ہے وہ توجیح کرنا ضروری ہے۔ مزید پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر من اغتیب عن اخیہ المسلم وهو يستطيع نصرہ فقد نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کسی شخص کے پاس برادر مومن کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی برائیاں جو ہے نا بیان ہو رہی ہے، اور یہ شخص اتنا قدرت اس کے پاس موجود ہے کہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں، اگر اس شخص نے منع کیا، سمجھایا، اس کو غیبت سے روکا، کسی مومن کے آبرو کو بچایا، اس کی عزت کو بچایا، یعنی اس کی ذہن میں جو غلطیاں تھیں، جو اس کے اشتباہات تھے، اس کو دور کیا، وہ اس کو بہت برا سمجھ رہے تھے، اس مومن نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے، بہت نیک انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے، اس شخص کی دفاع کی اور اس کی نصرت کی۔ پیغمبر نے فرمایا جو مومن کی نصرت کرتا ہے اور غیبت کرنے والے شخص سے دفاع کرتا ہے، اللہ اس شخص کی نصرت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو مومن کا نصرت کرنے والا ہے، مومن کی برائیوں سے اس کو گوئے کی دفاع کرنے والا ہے، عزت کو بچانے والا ہے، آبرو کو بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور آبرو کو بچاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں کیا خوبصورت روایت ہے، میں آپ کو دوبارہ اس متن کو آپ کے خدمت بیان کرتا ہوں۔ من اغتیب عندہ الاخوہ المسلم، کسی شخص کے نزدیک کسی مسلمان کی، کسی برادر مومن کی غیبت کی جا رہی ہو، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، اور یہ جو سننے والا ہے اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی نصرت کرے، اس کو بچائے، اس کی عزت کو بچائے۔ اگر نصرہ، اس نے اس کی نصرت کی، اس کی عزت کو بچایا تو فَنَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ اس شخص کی نصرت کرے گا جس نے مومن کی عزت کو بچایا، جس نے مومن کی دفاع کی، اس کی برائیوں کی توجیح کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ سنتا رہا، انتہائی افسوس کے بعد واقعاً دنیا میں ایسے ہزاروں انسان ہیں، جب وہ ایک برائی بیان کر لیتے یہ دو برائی بیان کر لیتا ہے، اس نے ایک خامی بیان کی تو اس نے مزید خامیوں پر جو ہے نا حاشیہ چڑھایا اور بہت ساری اور برائیاں بیان کی۔ عام طور پر معاشرے کی جہالت اور روایات سے دوری کی وجہ سے اور آیات اور روایات کی بے معرفتی کی وجہ سے نہ تنہا غیبت کرتے ہیں بلکہ غیبت کرنے والے کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، خود بھی جو ہے نا اس برائی کی مدد کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا کہ اگر کسی ایک شخص کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ اگر اس کی دفاع نہ کرے، جبکہ وہ دفاع کر سکتا ہے، دفاع اگر نہ کرے تو خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اللہ اس شخص کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور خوار کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان آیات اور ان روایات کی روشنی میں غیبت کا حرام ہونا مسلم ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ شیخ انصاری مقاصد میں فرماتے ہیں الغیبۃ محرمۃ بالادلۃ الاربعہ، غیبت حرام ہے 4 دلیلوں کی بنیاد پر۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں غیبت حرام ہے، معصومین کے ارشادات اور روایات کی روشنی میں غیبت حرام ہے، اسی طرح سے تمام فقہاء اور علماء اسلام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ غیبت کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے اور غیبت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے عقل جو بزرگ ترین دلیل ہے، عقل کی روشنی میں بھی غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ نہ تنہا غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے، اور غیبت کرنے والے کے سامنے خاموش رہنا بھی حرام ہے، بلکہ جب وہ غیبت کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا چاہیے، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر اس کے دفاع کریں گے تو پروردگار عالم اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا، اور تم نے مومن کی نصرت کی، مومن کی مدد کی، وہ اس کو بے نقاب ہونے سے، بے آبرو ہونے سے بچایا، اللہ تمہاری آبرو کو بچائے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں خدا یا پروردگار اس غیبت جیسا جو عظیم جرم ہے، جنایت ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، خدایا ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تو نے تمام کائنات کے مومنین کی آبرو اور عزت کو بچایا ہے، محفوظ کیا ہے اور خامیوں پر پردہ ڈالا ہے، ہمیں بھی مومنین کے خامیوں کو چھپانے کی، پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا اور آخرت دونوں میں پروردگار تمام کائنات کے مومنین کو عزت اور آبرو عطا فرما، اور ان برائیوں کو تو نے دنیا میں چھپایا ہے، قیامت میں بھی ہماری برائیوں کو چھپا کے اور ہمارے لیے عزت اور آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔